بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس میرے سامنے بیٹھی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ ہر روز کی طرح آج بھی کھانا کھاتے ہی مجھ پر شدید قسم کی غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی جانب دیکھ کر کہا، امی جی آپ کھانے میں ایسا کیا ملاتی ہیں کہ کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگتی ہے؟ میری بات سن کر وہ بکھلا گئی تھی۔ ان کی رنگت ایک دم سے پیلی پڑ چکی تھی۔ ارے امی جی میں تو مذاق کر رہی تھی، معاف کیجیے گا اگر آپ کو برا لگا ہو۔ وہ مسکرا پڑی تھی، پھر کھانے کے برتن سمیٹ کر باہر لے گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ وہ کیا سوچیں گی، بہو کتنی احسان فراموش ہے، اتنا پیار دو اور اوپر سے شک بھی کرتی ہے۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی، مجھے کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح فجر کے وقت الارم کی آواز سن کر میں جاگی تھی۔ وضو کر کے میں نماز پڑھنے لگی۔ میری ساس بہت ہی نیک اور اچھی عورت تھی۔ مجھے یہاں رخصت کر کے آئے ہوئے 5 مہینے ہو چکے تھے، مگر انہوں نے مجھے ابھی تک پلکوں پر بٹھا رکھا تھا۔ میں اپنے شوہر کو اکثر مذاق میں کہتی کہ آپ سے زیادہ تو میں امی جی کی لاڈلی ہوں۔ وہ بھی ہنس پڑتے۔ رات کا کھانا امی جی مجھے کمرے میں ہی دے جاتی۔ کھانا اتنا مزیدار ہوتا کہ میں پیٹ بھر کر کھاتی، جس کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں غنودگی میں ڈوب جاتی۔ شاہ زیب پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے۔ آج کل ان کی نائٹ شفٹ ہوتی تھی۔ وہ شام 9 بجے نکلتے اور صبح 5 بجے ہی واپس آتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بھی صبح بہت جلدی اٹھنا پڑتا تھا۔ میں اٹھ کر نماز پڑھتی، شاہ زیب کو ناشتہ دیتی اور اپنے شوہر سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ میرے آس پڑوس کی عورتیں مجھ پر رش کرتی تھی کہ مجھے کتنا اچھا سسرال ملا ہے۔ سسرال تو میرا واقعی بہت اچھا تھا، مگر اس میں کچھ کمال میرے مضبوط بیک گراؤنڈ کا بھی تھا۔ میرا اچھے کھاتے پیتے رئیس گھرانے سے تعلق تھا۔ ہماری حویلی میں اتنے ملازم کام کرتے تھے کہ بعض اوقات ان سب کا نام یاد رکھنا بھی مشکل لگتا تھا۔ ہمیشہ سے ہی میں نازوں میں پلی بڑی تھی۔ میں نے شہزادیوں جیسی زندگی گزاری تھی، تو اب بلا سسرال میں آ کر مجھے مان کیسے نہ ملتا۔ میرے ابو میری شادی اپنے ہی جیسے امیر اور جگیردار گھرانے میں کروانا چاہتے تھے، مگر میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا رکھا تھا کہ ابو میری شادی آپ شہر میں کریں گے، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی محلوں جتنی بڑی حویلیاں۔ یوں بہو بن کر کسی حویلی میں گئی اور میں سنبھال نہ سکی تو اس میں وہ لوگ قصور آپ کا ہی نکالیں گے۔ مجھے تو چھوٹے سے گھر میں بہو بن کر رخصت ہو کر جانا ہے۔ میں ابو کی بہت لاڈلی تھی۔ میری ایسی باتیں سن کر خوش ہوتے اور مسکراتے رہتے تھے، جبکہ میری امی خاصی سخت طبیعت کی مالک تھی۔ وہ بس مجھے گھور کر رہ جاتی۔ میرے ابو کو بھی پتا تھا کہ مجھ جیسی نازک لڑکی کسی کی حویلی سنبھال نہیں پائے گی، تبھی تو انہوں نے میرے ضد کے آگے گھٹنے ٹیک لیے تھے۔ انہوں نے میرا رشتہ ایک نہایت ہی امیر خاندان میں کر دیا۔ وہ لوگ اسلام آباد شہر میں رہتے تھے۔ یہ رشتہ خاصا مناسب تھا، اس میں ابو کی مرضی بھی شامل تھی کیونکہ وہ لوگ بہت بڑے صنعت کار تھے، اور میری رضا بھی کیونکہ وہ اسلام آباد میں رہتے تھے۔ ہم دونوں باپ بیٹی کی شرائط اس رشتے میں پوری ہوتی تھی، لیکن ابو نے اس رشتے سے منع کر دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکا یتیم تھا، جبکہ اس کی ماں ہسپتال میں داخل تھی، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ لڑکا اپنی آنٹی کے ساتھ رشتہ لینے آیا تھا۔ ابو شدید بدمزہ ہوئے کہ یہ کیسی حرکت ہے۔ لڑکا خود رشتہ لے کر گھر سے نکل پڑا۔ یہ تو لڑکے کی آنٹی نے بتایا، یہ سب بہت مجبوری کے تحت کرنا پڑا، کیونکہ دلہے کی ماں کی خواہش ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کا بسا ہوا گھر دیکھنا چاہتی ہیں۔ پھر میں نے بھی بہت ضد کی۔ میری ضد کے آگے ابو نے ہار مان لی اور ہماری شادی ہو گئی۔ ہماری شادی تک آنٹی بھی بہتر ہو گئی تھی اور وہ بھی شادی میں شریک ہوئی تھی، لیکن ان کا ظاہر دیکھ کر تو میں ڈر گئی۔ انہوں نے سر سے پیر تک خود کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا۔ اتنا سخت پردہ تو میری امی جگیردارنی ہو کر بھی نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگا کہ میں بڑی بری طرح پھنس گئی ہوں۔ اب یہ لوگ مجھ پر بھی پردہ کرنے کے لیے زور ڈالیں گے، مجھے بھی مجبور کریں گے، مگر میرے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ مجھ پر کچھ بھی مسلط نہیں کیا گیا تھا، مجھے کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہاں میں اپنی مرضی کی مالک تھی۔ میرا جو جی چاہتا میں وہی کرتی اور اس کے لیے مجھے کسی کے آگے جواب دہ بھی نہیں ہونا پڑتا تھا۔ میں اگر یہ کہتی کہ شاہ زیب سے شادی کرنا میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھا تو یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا۔ شاہ زیب بھی ایک نہایت اچھے انسان تھے، ہماری خوب بنتی تھی۔ وہ میرے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ ہم اکثر سیر و تفریح کے لیے بھی گھر سے نکلتے تھے۔ میری ازواجی زندگی بہت ہی زیادہ اچھی گزر رہی تھی۔ دوپہر کو تقریباً 3 بجے میری آنکھ کھلی تو میں کمرے سے باہر آ گئی۔ شاہ زیب ابھی بھی سو رہے تھے۔ باہر آئی تو امی جی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے بھی وضو کر کے نماز پڑھی۔ پھر وہ شام کے کھانے کے لیے سبزی کاٹنے لگی تو میں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی جی ساری رات عبادت میں گزارتی تھی، صبح فجر کی نماز پڑھ کر ہی سوتی تھی، پھر وہ ظہر کی نماز کے لیے اٹھتی اور گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔
میں نے ان کو مٹر چھیلتے ہوئے دیکھا تو بولی، امی جی آخر کام والی رکھنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ نے ہر چیز کی ریل پر رکھی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہم پر۔ کام والی رکھ لیں گی تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، ایسے تو سارا دن کام کرتے کرتے آپ تھک جاتی ہوں گی، پھر ساری رات کی عبادت بھی تو کرتی ہیں۔ وہ مسکرا دی اور بولی، الشپا بیٹا، مجھ جیسی عورتیں کام کرتے ہوئے کہاں تھکتی ہیں؟ ہاں البتہ کام نہ کرے تو تھکاوٹ سی ہونے لگتی ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران ہوئی تھی۔ امی جی، آپ جیسی عورت سے کیا مراد ہے؟ بیٹا، مجھ جیسی عورت سے مراد بلند ہمت والی مضبوط عورت ہے۔ مجھ جیسی عورتیں کام کرتے ہوئے نہیں تھکتی۔ تمہیں پتا ہے کیا، میں ایک حویلی میں ملازمہ تھی۔ جتنی بڑی تمہاری حویلی ہے نا، اتنی بڑی حویلی میں کام کرتی تھی میں۔ ساری حویلی کی صفائی کی ذمہ داری مجھ پر اور ایک دوسری ملازمہ پر تھی۔ اتنی بڑی حویلی کی صفائی اور کرنے والی ہم دو لڑکیاں، ہم سارا دن کام کرتی، صرف رات کو ہی آرام کرنے جاتی۔ میں اپنی زندگی میں اتنا کام کر چکی ہوں کہ اب آرام لفظ سے ہی الجھن ہوتی ہے۔ میں حیران ہو کر ان کا منہ تکتی رہ گئی۔ امی جی، پھر یہ گھر، یہ کاروبار؟ بیٹا، یہ تو شاہ زیب کے والد کا ہے۔ انہوں نے ایک کام والی سے شادی کر کے اس کو اپنے گھر کی مہارانی بنا لیا تھا۔ میں ان کو بس دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ایک دم سے ان سے بیزاری ہونے لگی تھی۔ ایک کام والی کے ساتھ بیٹھنا میرا شایان شان کہاں تھا؟ میں آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام میں شاہ زیب کو کھانا کھلا کر رخصت کیا تو امی جی میرا کھانا ٹرے میں سجا کر میرے کمرے میں لے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کی کوشش کی تو مجھے ان سے عجیب سی کراہت محسوس ہوئی تھی۔ مجھ جیسی امیر زادیاں ہوتی ہی نک چڑھی ہیں، اپنے سے کم انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ امی جی اتنی نمازی پرہیزی ہیں، پاک باز عورت ہے، کیا ہوا جو انہوں نے کسی کے گھر کا کام کیا تھا؟ اب تو خود مالکین ہر چیز کی۔ مگر میرا دل نہ مانا۔ میں نے امی جی سے کہا کہ وہ کھانا یہاں رکھ دیں، میں بعد میں کھا لوں گی، فی الحال مجھے بھوک نہیں۔ لیکن وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، بہت ضد کی، ہر طرح کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے میں کھانا کھا لوں، مگر میں نہ مانی۔ وہ بہت فکر مند سی ہو گئی اور ایسے ہی اٹھ کر وہ باہر چلے گئی۔ میں نے اٹھ کر بسکٹ وغیرہ کھا لی اور ہر روز کی طرح سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن آج نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پہلے تو میں 8 بجے تک سو جایا کرتی تھی اور اب 12 بج چکے تھے اور میں کروٹ پر کروٹ بدلتی رہ گئی۔ مجھے شک ہوا کہ شاید کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ہی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں نے صبح شاہ زیب کے لیے اٹھنا بھی ہوتا ہے تو میں چاہتی تھی کہ بس اب سو جاؤں۔ میں نے کھانا چیک کیا تو وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں کھانے کو گرم کرنے کے لیے کچن کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک مجھے کسی مرد کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی، کہیں چوٹ تو نہیں آ گئی۔ میں نے کھانے کو کچن میں رکھا اور خود امی جی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ مجھے شروع سے ہی چوروں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں راہداری سے گزر کر امی جی کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب مجھے گھر کے پچھلے حصے کی جانب سے امی جی کی بھی آواز آئی۔ میں نے اپنے قدموں کا رخ اس جانب موڑ دیا۔ میں اس جانب بڑھی رہی تھی کہ میرا پاؤں اچانک سے گملے میں لگ گیا۔ گملہ نیچے گرا تو اچانک کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ میرے تو آسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ میں دبے قدموں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کمرے کو اچھی طرح لاک کیا اور خود کو بیڈ پر گرا لیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ جب کسی نے میرے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی۔ میں شدید ڈر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد یہ کوشش بند ہوئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی کروٹ پر کروٹ بدلتی رہ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح جب شاہ زیب آئے تو وہ میرا سرخ چہرہ دیکھ کر پریشان رہ گئے تھے کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ میں نے ان کو بڑی مشکل سے ٹالا تھا۔ دوپہر جب میں ظہر کی نماز پڑھنے کی لٹی تو امی جی جلدی سے میرے پاس آ گئی۔ بہانے بہانے سے رات کا ذکر کرنے لگی، کھانا کھایا تھا کہ نہیں، سوئی کب تھی۔ میں نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ امی جی آپ کی جاتے ہی بھوک ستانے لگی تو کھانا کھا کر فوراً سے سو گئی تھی۔ وہ پرسکون نظر آنے لگی تھی لیکن مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہو رہا تھا۔ بس میں سارا دن نارمل ہی رہی۔ شام کو شاہ زیب کام کے لیے نکل گئے تو میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ پھر میرے لیے وہ کھانا لے آئی تھی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانے کی کوشش کرنے لگی اور کہتی کہ تم میری بہو نہیں بیٹی ہو۔ اس رات میں نے پیٹ میں بہت درد کا بہانہ کر کے کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ یہ سنتے ہی ساس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ سی لگی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں مجھ پر کسی قسم کا شک ہو، اس لیے 4 نوالے ان کے ہاتھ سے کھا کر انہیں کسی کام سے باہر بھیج دیا اور خود جھوٹ موٹ کر کھانا کھا کر لیٹ گئی۔ وہ مجھے دیکھنے آئی تو میں سوتی بن گئی۔ وہ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے پاؤں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی کیونکہ میں نے 4 نوالے تو کھا ہی لیے تھے۔ اب مجھے سب سمجھ آنے لگا تھا کہ میری ساس مجھے کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دیتی تھی۔ میں نیند سے جنگ کرتی کرتی آخرکار ہاری گئی تھی اور گنودگی میں ڈوب گئی اور سو گئی۔ صبح سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔
میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ساس کا راز معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ دن بھر میں امی جی کرتی رہتی اور شام گئے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھانے کا اصرار کرتی۔ میں نے آج بالکل بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ میری ساس کمرے میں آئی، مجھے سوتا دیکھ کر باہر چلی گئی۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد میں ان کے پیچھے نکل پڑی۔ گھر کے پچھلے حصے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے میرا دل ڈر کر کانپ رہا تھا، مگر میں پھر بھی آگے بڑھتی رہی۔ اچانک میرے قدم مردانہ آواز نے جکڑ لیے تھے۔ ہاں نا نسرین، سارا دن کام میں دل نہیں لگتا، سوچتا ہوں کب رات ہوگی، کب میں تم سے ملوں گا۔ امی جی ہنس پڑی تھی، میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اوہ میرے خدایا، میری ساس کیا بنتی تھی اور کیا نکلی۔ وہ تو کہتی تھی کہ میں ساری رات عبادت کرتی ہوں، اور وہ یہاں ایک مرد کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ میں دبے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ اگلے روز میں نے خود کو پرسکون ظاہر کیا۔ میں امی جی کے پاس جا بیٹھی، ان کو کریدنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، امی جی، آپ جس حویلی میں کام کرتی تھی وہ کام کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ان کے چہرے پر تلخی چھا گئی تھی۔ مجھے ان سے ایسے جواب کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ وہ بولی، بیٹا، یہ بڑے لوگ جتنے بڑے نظر آتے ہیں اندر سے اتنے ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ میں جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں کے مالک کی مجھ پر نیت خراب ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں گھر میں سب کی نظروں کے سامنے ملازمہ ہی رہوں، مگر چوری چھپے نکاح کر کے ان کی ازواجی ضرورتیں پوری کرتی رہوں۔ میں نے یہ سب کرنے سے صاف منع کر دیا تھا، مگر انہوں نے مجھ غریب کی کہاں سنی۔ وہ خود تو 45 سال کے مرد تھے، جبکہ میں 25 سال کی مظلوم لڑکی۔ انہوں نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا۔ امیر لوگ اپنے سب کام زبردستی ہی نکلوا لیے کرتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں جب ان کا مجھ سے دل بھر گیا تو انہوں نے مجھ پر بد چلنے کا الزام لگا دیا، مجھ پر بد کردار کا ٹیگ لگا دیا۔ اپنی بیوی کے سامنے وہ رونے لگے کہ میں ان کے ساتھ غلط رشتہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مالکی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے چٹیا سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال پھینکا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، ان کے سامنے گڑگڑاتی رہی، مگر انہوں نے سب ملازمین کے سامنے میری بہت تذلیل کی تھی۔ میرا کچھ بہت قیمتی سامان بھی اس حویلی میں رہ گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کے پاؤں تک پکڑ لیے تھے کہ وہ مجھے میرا سامان لینے دے، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ امی جی کی آنکھوں سے بے شمار آنسو بہ رہے تھے۔ ماضی کا دکھ اور کچھ کھو دینے کا ملال ان کے جریوں زدہ چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے ان کو گلے لگا کر تسلی دی تو وہ چیخ کر رونے لگی تھی۔ آج میرے زخمی دل کو قرار مل گیا ہے۔ آج میرا دکھ سمجھنے والی میری بیٹی میرے پاس ہے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ مظلوم ہے، لیکن میرا دماغ مجھے رات والے مناظر دکھا رہا تھا۔ پھر امی جی بولی، جب اس گھر سے میں ذلیل و رسوا کر کے نکالی گئی تب میرے پاس رہنے کو کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زمانے بھر کے بری نظر والے مرد میرا ماس نوچے کو تیار بیٹھے تھے۔ تب مجھے شاہ زیب کے والد ریاست صاحب نے اپنی عزت بنا کر مجھے پناہ دی تھی۔ میں آج تک ان کی قرضدار ہوں۔ میرا دل اٹھتے بیٹھتے ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ الشبہ، تم ہی بتاؤ، کیا میں بد کردار تھی جو میرے ساتھ یہ سب ہوا؟ میرا دل تو چاہا کہ کہہ دوں کہ مجھے آپ کے کسی ایک لفظ پر بھی یقین نہیں آیا۔ میں مانتی ہوں کہ آپ کا چہرہ آپ کی صداقت پر مہر لگا رہا ہے، لیکن جو عورت اپنے بڑھاپے میں رات گئے صحن کے پچھلے حصے میں کسی مرد سے مل سکتی ہے، وہ اپنی جوانی میں سوچے کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں کچھ کہے بنا ان کو تسلی دینے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ دن میں صبر کرتی رہی، ہر رات امی جی کی جاسوسی کرتی رہتی، مگر وہ اپنے کام سے باز نہ آئی۔ وہ اسی مرد کے ساتھ ملتی رہی۔ آخر کار میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے شاہ زیب کو صاف صاف بتا دیا کہ تمہاری امی بد کردار ہے، وہ رات کے صحن کے پچھلے حصے میں کسی مرد سے ملتی ہے۔ شاہ زیب میری بات بڑے پرسکون انداز میں سنتے رہے تھے۔ میری بات کے ختم ہوتے ہی وہ بولے، اپنا سامان پیک کر لو۔ میں حیران ہوئی کہ آخر کیوں؟ وہ بولے، میں تمہیں اپنی ماں جیسی بد کردار عورت کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، تم اپنے جیسے شریف لوگوں میں ہی رہو۔ میں حیرت زدہ سے اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ میں سمجھ نہیں آئی الشبہ، میں نے کہا اپنا سامان پیک کرو۔ وہ اس قدر زور سے چلائے تھے کہ میرا دم ہی نکل گیا۔ میں نے جلدی سے پیکنگ کی تھی۔ وہ مجھے کلائی سے تھام کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ امی جی یہ سب دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر بولی، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو شاہ زیب؟ شاہ زیب بڑے آرام سے بولے، امی جی الشبہ کا ماننا ہے کہ آپ رات کو سب سے چوری چھپے غیر مردوں سے ملتی ہیں۔ آپ بد کردار ہیں، اس سے میں اسے صاحب کردار لوگوں میں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ امی جی جلدی سے بولی، شاہ زیب تم پوچھو گے نہیں میں کس مرد سے ملتی رہی ہوں؟ وہ نفی میں سر ہلا کر مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے تھے۔ گاڑی میں بٹھا کر وہ مجھے میری حویلی کے دروازے پر چھوڑ کر باہر سے ہی چلے گئے تھے۔ میں لٹی پٹی اپنے گھر پہنچی تو میرے والدین کا برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو پورا ماجرا کہہ سنایا اور خود کو اپنے کمرے میں قید کر لیا۔
میں نے اپنے آپ کو ایک روگ لگا لیا تھا۔ میں سارا دن روتی رہتی، چلاتی رہتی، ساری رات کروٹیں بدلتی رہتی۔ میں نے خود کو کئی دفعہ کٹہرے میں بھی کھڑا کیا تھا۔ آخر مجھ سے غلطی کہاں ہوئی تھی؟ میں نے شاہ زیب کو سچ بتا کر آخر کیا گناہ کر دیا تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی تھی؟ مجھے شاہ زیب سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی دوری میں قطعاً برداشت نہ کر پاتی۔ میں اس کو یاد کر کے تڑپتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی، جبکہ میرے ابو میری یہ حالت دیکھ کر تڑپتے رہتے۔ ماما مجھے حوصلہ دیتی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ انہی دنوں میری طبیعت شدید خراب رہنے لگی تھی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس سے جایا گیا تو ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی۔ ابو اب مزید پریشان رہنے لگے تھے۔ ایک روز ابو نے اپنا سارا عزت و وقار بھول کر شاہ زیب کو کال کی تھی۔ اس نے ابو کے ساتھ بات کرنے سے ہی منع کر دیا۔ اب ابو کو بھی غصہ آنے لگا۔ میں 6 مہینے کی پریگننٹ تھی۔ میری ڈیلیوری میں وقت بھی کم رہ گیا تھا۔ مجھے یہی فکر تھی کہ کہیں بچہ ہو جانے کے بعد شاہ زیب مجھ سے اسے چھین نہ لے اور یہ نہ ہو وہ مجھے طلاق بھی دے دے۔ میں نے یہ غم دل کو لگا لیا۔ میں سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کئی دفعہ مجھے وارننگ دے چکے تھے کہ اگر میں نے اپنے کھانے پینے کی جانب توجہ نہ دی تو مجھے اور میرے ہونے والے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہی باتوں کے پیش نظر ابو اور ماما نے ہار مان لی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا سامان باندھ دو، ہم تمہیں تمہارے شاہ زیب کے پاس چھوڑاتے ہیں، تم اپنی ساس سے معافی مانگ لینا۔ ان کی بات سن کر میں نے ایک بھی لمحہ کی دیری کیے بنا اپنا سامان پیک کیا اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ جب ہم شاہ زیب کے گھر پہنچے تب دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ شاہ زیب، امی جی اور ایک آدمی لاؤنج میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو وہ آدمی وہی تھے جن کے ساتھ امی جی رات کو چھپ چھپ کر ملا کرتی تھی۔ میں نے اپنے ابو کی جانب دیکھا تو وہ حیران کھڑے تھے۔ تب تک شاہ زیب اور گھر والے بھی ہمیں دیکھ چکے تھے۔ میری ساس آگے بڑھی اور کہکا لگا کر ہنسنے لگی تھی۔ اپنی جیت کی خوشی ان کے چہرے سے صاف واضح تھی۔ ابو آگے بڑھے اور لرزتی ہوئی آواز میں بولے، مہرین تم یہاں؟ ابو کی آواز میں دکھ کا سمندر ٹھاٹھے مارا تھا۔ میری ساس بڑی نفرت سے بولی تھی، جاگیردار صاحب تم کیا سمجھتے تھے کہ اللہ نے تمہیں ڈیل دے رکھی ہے تو تمہاری وہ رسی کبھی نہیں کھینچے گا؟ جیت ہمیشہ تمہارا ہی مقدر ہوگی۔ تو سنو، تمہیں تمہاری ہار مبارک ہو، تمہیں تمہاری بربادی مبارک ہو۔ ابو آگے بڑھے اور چلائے تھے، کمزاد تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر ڈالی۔ تم نے بھائی بہن کا نکاح پڑھوا دیا۔ وہ شدید سکتے میں تھے جبکہ مجھے چکر آنے لگے تھے۔ ابو رو پڑے تھے اور بولے، شاہ زیب میں سچ کہہ رہا ہوں، الشبہ میری اور مہرین کی اولاد ہے۔ میں نے سب سے چوری چھپے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، مگر جب اس نے الشبہ کو جنم دیا تب میں نے اس پر بدکرداری کا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا تھا تاکہ کسی کو میری اصلیت نہ پتہ چلے۔ میں حیران کھڑی دیکھتی رہ گئی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ پھر ابو میری ساس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولے، لو میں تم سے اپنے کیے کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مگر تم مجھے بتا دو تم نے اتنا بڑا گناہ کیوں کر ڈالا؟ تم نے بہن بھائی کا رشتہ کیوں کر ڈالا؟ تم مجھے تکلیف دینا چاہتی تھی مگر تم تو اس کھیل میں اتنی آگے نکل گئی کہ تم نے تو اپنی اولاد کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ الشبہ تو تمہاری بھی کچھ لگتی تھی نا، تم نے ایسا کیوں کر ڈالا؟ ابو سسک سسک کر رو رہے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ میری ساس میرے باپ کی اس شکست ہوتے انداز کے منظر کو اپنی آنکھوں میں اس طرح سمو رہی تھی جیسے یہ اس کی زندگی کا کل حاصل ہو، وہ یہی دن دیکھنے کے لیے اب تک زندہ رہی ہو۔ شاہ زیب آگے بڑھ کر بولے، میں آنٹی کا سگا بیٹا نہیں ہوں۔ میں جب 3 مہینے کا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابو نے میری خاطر آنٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ آنٹی نے مجھے کبھی بھی ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی تھی، مگر جب میں نے ہوش سنبھالا ابو نے مجھے میری والدہ کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا تاکہ میں ان کے لیے فاتحہ پڑھ سکوں، ان کے سال ثواب کے لیے کچھ کر سکوں۔ جب میں بڑا ہوا تو آنٹی نے مجھ سے صرف ایک چیز مانگی تھی اور وہ تھی الشبہ۔ آنٹی چاہتی تھی کہ میں الشبہ کو اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں رخصت کر کے لے آؤں۔ میں نے ان کا مان رکھا مگر الشبہ نے میرا مان نہیں رکھا۔ اس کی ہمت کیسی اس نے میری ماں کے خلاف مجھ سے بات کی، لیکن اچھا ہی ہو گیا۔ اگر الشبہ میری آنٹی پر شک نہ کرتی تو میں کبھی اسے گھر سے نہ نکالتا۔ ایسے میری آنٹی کی بے گناہی کیسے ثابت ہوتی؟ اب تو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا نا کہ قصوروار میری ماں تھی یا تمہارا باپ۔ ساری بات کے ختم ہوتے شاہ زیب نے طنزیہ نظروں سے میری جانب دیکھا تھا۔ ابو شاہ زیب کی والد کی جانب دیکھ کر بولے، مگر پھر ان کی موت کی جھوٹی خبر ہمیں کیوں دی گئی تھی؟ اب کی دفعہ شاہ زیب کے ابو بولے تھے، کیونکہ جاگیردار صاحب آپ کو جب میرا علم ہوتا میرے نام سے رشتے کے لیے جانچ پڑتال کرواتے تو آپ کے علم میں آ جاتا کہ آپ کی ڈسی ہوئی مہرین میرے گھر کی ملکہ ہے، تو آپ کیا ان دونوں ماں بیٹی کو ملنے دیتے؟ بس ہم نے سوچ رکھا تھا کہ جب مہرین اور الشبہ کی آپس میں گہری دوستی ہو جائے گی تو مہرین خود ہی سب کچھ بتا دے گی۔ تب تک میں ایک قریبی ہوٹل میں رہائش پذیر رہوں گا اور صرف رات کو ہی بیٹی کے سو جانے کے بعد گھر آیا کروں گا۔
قسمت میں سب کچھ ایسے ہونا ہی لکھا تھا شاید۔ اب ساری بات کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں بھاگ کر اپنی ساس کے گلے لگ گئی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو پا کر بڑی خوش تھیں۔ شاہ زیب آگے بڑھے اور بولے، الشبا، میں یا تمہارا یہ باپ، کسی ایک کو چن لو۔ میں نے سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہ لیا اور بولی، شاہ زیب، میں آپ کو چنتی ہوں۔ مجھے ایسے باپ کی ہرگز ضرورت نہیں جو ساری زندگی عورتوں کی عزت اچھالتا رہا ہو۔ ابو میرے سامنے آ کر گڑ گڑانے لگے، ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ میرے بنا مر جائیں گے، مگر مجھے ان پر رحم نہیں آیا۔ میں نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ابو کی جان مجھ میں ہے، میری دوری ہی ان کی سزا کے لیے کافی ہوگی۔ میرے باپ جیسے اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی کو کوئی جیل سزا نہیں دے سکتی، مگر میری جدائی ان کے لیے ہر سزا سے بڑھ کر تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا میں نے صحیح کیا؟ ایسا مرد اسی چیز کا حقدار تھا کہ وہ ساری زندگی اپنی بیٹی کے لیے روتا رہے، جس طرح اس نے دوسروں کی بیٹیوں کو رلایا تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔